السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دنوں سے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، وہ کیرلا کے رہنے والے ملاپور ڈسٹرکٹ کے شہاب ایک نوجوان ہے جن کا نام شہاب ہے، 29 سال کے نوجوان ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ میں پیدل حج کے لیے نکلوں گا، پیدل سفر کروں گا، تو اگلا سال یعنی 2023 میں وہ حج کے لیے وہاں پر پہنچیں گے۔ ان کا سفر پاکستان، عراق، ایران، کویت سے ہوتے ہوئے سعودی تک وہ پہنچیں گے۔ پورا 8640 کلومیٹر کا کیا ہے ان کا سفر ہے۔ وہ اپنے ساتھ ایک 10 کلو کا بیگ لے کے ڈیلی روزانہ 25 کلومیٹر کا سفر کا ارادہ کر کے وہ گھر سے نکلے ہیں۔ اب اس کو لے کر بہت سارے لوگ کیا ہے یہ صحیح ہے بول کر کچھ لوگ تعریف بھی کر رہے ہیں، یہ غلط ہے بول کر کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ بات اور یہ عمل کتنا صحیح ہے اور یہ کتنا غلط ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یعنی ہمارا دین آسان ہے، ہمارا رب ہم کو آسان طریقہ بتایا ہے، اپنی جان پر ظلم کرنا، طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں انشاءاللہ ایک دو حدیثیں سناؤں گا، اس سے پہلے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آج یہ جو ویڈیوز دیکھ کر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، عام آدمی جس کے پاس علم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے بھائی، ہاں یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس طرح جو ہے سو پیدل سفر کرنا، اس طرح اتنی دور 8640 کلومیٹر جانا، یہ کتنا نیکی کا کام ہے، اس لیے لوگ جا رہے، ہاں کیا ہے پھول چھڑک رہے ان کے راستے میں، چین بن کے کیا ہے راستہ بند کر دے رہے، پولیس والے ان کے ساتھ ہے، بہت سارے کیا ہے جہاں بھی جا رہے وہاں پر ٹریفک جام ہو رہا، لوگ ان سے ملاقات کے لیے جا رہے، ان سے سیلفی لے رہے، ان کا ویڈیو نکال رہے، ہاں یہ تمام چیزیں جو کر رہے اچھا ہے نا بھائی، عمل یہ ثواب کا عمل ہے بول کے یہ لوگ ان کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، مجھے یا آپ کو یا کسی کو صرف دکھنے میں اچھا لگنے سے وہ عمل اچھا نہیں ہوتا۔ میری مرضی، میرے دل کو اچھا لگنے سے، میری خواہش کے مطابق وہ رہنے سے عمل اچھا نہیں ہوتا، بھلے وہ کتنا ہی زیادہ تکلیف والا کیوں نہ ہو۔ مثال کے ذریعے سے سمجھائیے، ہم سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک رکعت میں ایک رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، لیکن نہیں بھائی میرے پاس طاقت زیادہ ہے، میں ہر رکعت میں 2 3 رکوع کر لوں گا، 4 5 سجدے کر لوں گا۔ اس طرح اگر کوئی نماز پڑھے تو کیا قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ کیوں نہیں ہوگی؟ دین نام ہے قرآن اور سنت کا، اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کے طریقے کا نام ہی دین ہے۔ لیکن اب یہ جو نماز ہے، یہ نماز نبی کا بتلایا ہوا طریقہ نہیں ہے، اللہ کا بتلایا ہوا طریقہ نہیں ہے، تو اس طرح 4 سجدے، 3 یا 2 رکوع کرنے سے نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح تم حج کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، جو بھی عمل کرو، لیکن رب کے حکم کے اور نبی کے طریقے کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف اگر ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے دین کو سمجھیے، دین رب کے کلام قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنتوں کا نام ہی دین ہے۔ تو بہرحال یہ آیت کو سمجھنے کے بعد اب ایک حدیث بھی میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے تعلق سے سوال ہوا کہ وہ نظر مانی کے پیدل حج کے لیے چلے، مطلب وہ چل کر حج کے لیے جانے کا اس نے نظر مانی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ اس کے پیدل چلنے سے بے نیاز ہے اور اسے حکم دو کہ وہ سوار ہو جائے۔ دوسری حدیث، یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، وہ بھی ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1536 اور 1537، یہ حدیث نمبر نکال کے دیکھ لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بوڑھے کو، وہ اپنے 2 نوجوان بیٹوں کے ساتھ حج کے لیے نکلا، پیدل نکلا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نظر مانا تھا یہ بوڑھا شخص وہ پیدل حج کے لیے جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اپنے جان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہے، یہ عذاب ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیدل نکلا، 2 اپنے نوجوان بیٹوں کے سہارے سے نکلا، یہ عذاب ہے، کیوں اپنی طرف سے عذاب خرید لے لا؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا نا، اللہ تعالیٰ یہ طریقہ نہیں بتایا نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ اس کو سوار ہو جانے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس طرح پیدل نہیں چلنا،
اپنے آپ کو عذاب نہیں دینا، آپ سوار ہو جائیے، کوئی سواری لے لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں سننے کے بعد یہ جو شہاب بھائی ابھی یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ ایک تو قرآن کے بھی اور حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ ہو سکتا ہے اب شہاب بھائی نکلے، اس سے پہلے بھی کئی لوگ سائیکل پہ حج کے لیے نکلے، ہاں کوئی پیدل نکلے، اور آنے والے دنوں میں بھی، کیونکہ علم نہیں ہے صحیح علم قرآن و سنت کا، اس لیے لوگ اسی لیے تو پھول بچھا رہے، تعریف کر رہے، تو پھر آنے والے دنوں میں بھی لوگ اس طرح کا عمل کر سکتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا لوگ؟ اس کے اگر ہم لوگ سوچیں گے تو ایک 2-3 سوالات ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگ شاید اس طرح کر سکتے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ دیکھیے میرے بھائی، جس کے پاس پیسے ہیں حج کے لیے سفر کرنے کا، جانے آنے کا خرچ برداشت کرنے کا، جس کے پاس طاقت ہے اسی کے اوپر حج فرض ہے نا۔ تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو تمہارے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید پیدل چلنے سے زیادہ ثواب ملتا ہوگا۔ دیکھیے اگر پیدل چلنے سے زیادہ ثواب ملتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہم کو یہ عمل ملتا تھا ان کی زندگیوں میں، لیکن کسی صحابی نے اس طرح پیدل لمبا سفر کر کے حج کے لیے نہیں گئے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدل سفر کرنے کا حکم نہیں دیے بلکہ منع کرے، ٹھیک ہے نا۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ فیمس ہونا یا پاپولر ہونا، یہ بھی نیت ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ نہیں بھائی میں بھی اگر پیدل چلوں تو دیکھو لوگ کتنا کیا ہے تعریف کرتے ہیں، پوری دنیا میں میری تعریف ہوگی، واہ واہ ہوگا۔ اگر اس نیت سے کوئی حج کے لیے جاتا ہے تو پھر یہ تو ریاکاری ہے، اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اور ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی پیدل اس طرح 1 سال سفر کر کے نکلتے ہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، ان کی بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ جب وہ 1 سال گھر سے باہر چلے جائیں گے تو پھر ماں باپ کی خدمت، بیوی بچوں کے حقوق یہ کون ادا کرے گا؟ تو یہ حقوق ادا نہ کرتے ہوئے اس طرح سفر کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے بیوی، اور یہ سفر کرتے ہوئے راستے میں کئی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، راتوں کو بھی سفر کر سکتے ہیں، یا جنگلوں سے سفر کرنا کچھ بھی مشکل ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی اپنے اوپر، اپنے جان کے اوپر ظلم کر لینا ہوا پھر۔ تو اس طرح کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس طرح پیدل چلنا حج کے لیے جائز نہیں ہے۔ طاقت ہے تو جہاز یا پھر کوئی بھی اور سواری اس کے اوپر جائیے، جانے آنے کا خرچ برداشت کرنے کی طاقت ہے تو، ورنہ پیدل اس طرح جانا یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جزاک اللہ خیر۔